اور ہمارے ساتھ جاوید صاحب موجود ہیں. جاوید حسین منوا صاحب, آپ کون ہیں؟ آپ پاکستان تحریک انصاف سے ہیں, لیکن آپ نے وہ اب فارورڈ بلاک کی جب نے بات کی, آپ نے کہا ہے کہ آپ کے 4 اراکین ہیں جن کے بارے میں تاثر ہے کہ پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیں گے. پوچھتے ہیں جاوید صاحب سے کہ کیا ارادے اور کیا ہے. جاوید صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جی سر, بہت شکریہ آپ دونوں کا, بہت شکریہ وقت دینے کا, اور ابھی بڑی اہم صورتحال میں آپ دونوں کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. جاوید منوا صاحب, پہلے تو پلیز یہ بتا دیجئے جو الیکشنز ہوئے, آپ پاکستان تحریک انصاف سے ہیں بھی, جو الیکشنز ہوئے اس میں پی ٹی آئی, یعنی میں الیکشن ڈے کا رزلٹ نہیں پوچھ رہا, بعد میں جو آزاد سب شامل ہو گئے اس کے بعد تک پی ٹی آئی کے پاس کتنا بندہ تھا, آپ لوگ سمیت, فارورڈ بلاک ہٹاتے سب ہٹاتے, پی ٹی آئی کی سیٹیں کتنی تھی 33 میں سے؟ 33 میں سے جی پی ٹی آئی کی 21 سیٹیں تھی, لیکن میں خود الیکشن جو تھا وہ انڈیپینڈنٹ جیت کے آیا تھا. میں نے بعد میں پی ٹی آئی میں نے جوائن کی تھی. جی بالکل صحیح ہے. تو اگر آپ سارے میں اگلا سر پوچھتا ہوں, لیکن آپ سارے انڈیپینڈنٹس اور سب کو ملا لیں تو پی ٹی آئی کا یہ خالد خورشید صاحب کتنی سیٹوں پہ کھڑے تھے 33 میں سے؟ 33 میں سے 21 سیٹیں پی ٹی آئی. 21 صحیح ہے. اب سر آج کی تاریخ میں ان 21 میں وہ 7 افراد بھی تھے آپ سمیت جو کہ آزاد جیتے پھر پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے, ایسے ہی ہے نا جی؟ 6 بندوں نے پی ٹی آئی جوائن کی تھی, ایک اپوزیشن میں بیٹھے تھے آزاد میں. ٹھیک ہو گیا. اب سر آج کی تاریخ میں منوا صاحب آپ سمیت کتنے اور لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ اب اگر کل الیکشن ہوا 13 تاریخ کو جب بھی ہوا تو ہم چیئرمین پی ٹی آئی کے بندے کو ووٹ نہیں دیں گے؟ ہم دیکھیں جی, اس میں ابھی جو ایک تو فارورڈ بلاک ہے, ایک ہم خیال گروپ ہمارا جو ہے وہ ہماری پارٹی پالیسی سے گورنمنٹ کے اندر امور کے اوپر اختلاف جو تھا, ہم 5 بندوں کا اختلاف تھا. اب ہمارا جو ہم خیال گروپ ہے وہ 8-10 کے قریب ہے, اور 4 جو فارورڈ بلاک ہیں حاجی صاحبان کا وہ الگ گروپ ہے. اس طرح اگر یہ دیکھ لیں تو ہمیں 12-13 بندے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں کریں گے. ابھی تک 9 ہو گئے نا, آپ نے کہا 5 آپ کے اور 4 ان کے. 5 ہم تھے, لیکن ابھی ہمارا نمبر گرو کر گیا نا, ہم خیال گروپ ہمارا 8 سے 10 پہ چلا گیا ابھی. اچھا, یہ ہم خیال گروپ اور فارورڈ بلاک میں کیا فرق ہوگا؟ یعنی یہ دونوں پہلے, ان دونوں کی وابستگیاں پہلے پی ٹی آئی کے ساتھ تھی اور اب نہیں ہے؟ آسان جی, دونوں کی وابستگیاں پہلے پی ٹی آئی کے ساتھ تھی. ہمارا ہم خیال گروپ جو ہے وہ 1 سال سوا سال سے ہماری جو پارٹی پالیسیز کے اوپر, گورنمنٹ کے امور کے اوپر اور دیگر چیزوں کے اوپر ہم اپنا اختلاف جو ہے, اختلافی نوٹ ہمیشہ ریز کرتے تھے, اور اس کی پاداش میں پچھلے سال جون میں میرا پورٹ فولیو بھی لفٹ کر لیا گیا تھا. لیکن اس کے بعد چیزیں پھر نیگوشیشن ہوئی, انکلوسیو اپروچ کے وعدے ہوئے, جس کے بعد ہم دوبارہ سے پی ٹی آئی میں تھے. اب چونکہ یہ ہم خیال گروپ گرو کر رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو پی ٹی آئی کا ایک فارورڈ بلاک ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں حاجی گلبرگ صاحب, ان کے ساتھ ابھی 3 اراکین ہیں. تو آپ لوگوں کا اور حاجی گلبرگ صاحب کا, ان کا الائنس ہو گیا ہے, آپ لوگ ایک ہی امیدوار کو ووٹ دیں گے؟ نہیں, الائنس نہیں ہوا ہے. الائنس سے مراد ہے کہ ایک ہی امیدوار کو ووٹ دیں گے, میرا مطلب یہ ہے. نہیں, دیکھیں ابھی جو ہمارا اوپینین یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں اس وقت جو ہے وہ ایک سیاسی سنجیدگی, سیاسی پختگی کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بیٹھنا ہوگا. اور اس کے لیے میری رائے یہ ہے کہ ایک کولیشن گورنمنٹ کی طرف ہم جائیں, جس میں جو کراس چیمبر ہیں, جو حکومت میں تھے وہ, اور اپوزیشن کے جو اراکین ہیں, ان سب کو سنجیدگی کے ساتھ بیٹھنا ہوگا. بیٹھ کے یعنی ٹھیک ہو گیا. یعنی یہ بتائیں نا ذرا جاوید منوا صاحب کہ آپ کی یہ سارے نمبر گیم ہے, اور نمبر گیم بہت بڑا تو ہے نہیں, 33 کا ایوان ہے, تو آپ کی دانست میں آج کی تاریخ میں پی ٹی آئی کے ساتھ کتنا بندہ کھڑا ہے؟ کل صبح اگر الیکشن ہو جائے تو چیئرمین پی ٹی آئی کے نامزد بندے کو کتنے ووٹ پڑنے چاہیے 33 میں سے آپ کی رائے میں؟ مجھے جو لگ رہا ہے کہ اگر کل یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو چیئرمین پی ٹی آئی کے نامینیٹڈ کینڈیڈیٹ کو 6 سے 7 ووٹ پڑیں گے. دیٹس اٹ. جی, یعنی آپ کو یقین ہے کہ اب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں آتی گئی؟ دیکھیں جی, یہاں پہ جو اوور آل پورے ملک کے اندر جو سیاسی ٹیمپریچر رائز پہ ہے, اور اس کے اثرات گلگت بلتستان میں بھی نظر آنا شروع ہوئے ہیں, تو اس کے بعد میں نہیں کہہ سکتا کہ یہاں پہ پی ٹی آئی کا نامینیٹڈ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ سیل کر جائے گا بڑی آسانی سے. اچھا, میں ذرا یہ امجد صاحب سے بات کرتا ہوں, پلیز آپ بھی میرے ساتھ رہیے. لیکن اس سے پہلے جاوید صاحب آپ ایک بات یہ بتائیے کہ آپ کی یہ خواہش ہے کہ آپ لوگ ہوں, یا چاہے وہ فارورڈ وہ حاجی گلبرگ خان صاحب کا بلاک ہو, یا پھر یہ امجد صاحب کی پیپلز پارٹی, ان سب کا ایک مشترکہ کینڈیڈیٹ آ جائے, آپ یہ چاہتے ہیں؟ دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے گزارش کی کہ گلگت بلتستان کا سیاسی ماحول اس وقت اسی چیز کا متقاضی ہے, کیونکہ گلگت بلتستان کی فیڈرل کے ساتھ ایک اچھی ورکنگ ریلیشن شپ ہونا ضروری ہے. تو اس کے لیے مشترکہ جو سیاسی لائے عمل ہے اس کو بنانے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ بیٹھنا ہوگا. انٹرسٹنگ.